ہوٹل ریور ویو جامعہ نگر میں آج عالمی شہرت یافتہ عالم دین تحریک اسلامی کی قائد مولانا یوسف اصلاحی کی یاد میں ایک تعزیتی جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف اسلامی اسکالر پروفیسر اختر الواسع نے کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی، مولانا کے صاحبزادے ڈاکٹر سلمان اسد، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دہلی صدر کلیم الحفیظ سمیت دیگر اہم شخصیات نے خطاب کیا۔ جلسے میں بڑی تعداد میں معززین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایشیا ٹائمز کے کنسلٹنگ ایڈیٹر مظفر حسین غزالی نے ڈاکٹر اسد سے بات کی۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان اسد صاحب، اور ڈاکٹر سلمان اسد صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ایک والد کے طور پر مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کو کیسا محسوس کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاید میں اپنے آپ کو اگر یہ کہوں کہ میں خوش نصیب ترین انسان ہوں کہ مجھے والد کی روح میں مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب ملے تھے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بہت ہی مشفق اور بہت ہی خیال کرنے والے باپ تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے تھے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے خاندانوں میں کہ بچے جب اپنی عملی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور الگ الگ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، عام طور پہ والدین جو ہے ان سے تعلق اس انداز کا ہوتا ہے کہ وہ ان کی خیریت پوچھتے ہیں، بچوں کی خیریت پوچھتے ہیں۔ لیکن میرے والد بزرگوار کا تعلق مجھ سے تھا وہ یہ تھا کہ آخری لمحے تک میری تربیت بھی کرتے تھے، میرے گھر والوں کی تربیت بھی کرتے تھے۔ ان کا یہ تعلق تھا کہ ان کو یہ ہر بات کی فکر رہتی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی فکر کرتے تھے، گھر کے ہر مسئلے میں ہم ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ مسئلے میں مشورہ دیتے بھی تھے اور اس کو حل کرانے میں بھی ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھی پوچھتے تھے کہ کوئی خرچ کی پریشانی تو نہیں۔ جو ان کی اتنے سارے شاگرد چاہے وہ بلا واسطہ ہوں یا بال واسطہ ہوں پوری دنیا میں پھیلے ہیں، وہ ان کے مشن کو کس طرح سے آگے بڑھا پائیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح ان کے مشن کو ان لوگوں کو آگے بڑھانا چاہیے؟ یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک شاگردوں کا ایک گروپ تیار نہیں کیا بلکہ ایک بہت بڑی فوج تیار کی ہے جو عالمی سطح کی فوج ہے جی، اور وہ سب اتنے انتھوزیاسٹک ہیں، اور مولانا کے جانے کے باوجود ان کے اندر وہ جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی جی۔ یہ جو روح انہوں نے پھونکی تھی ان سب میں، یقیناً یہ روح جو ہے اپنا اثر دکھائے گی، اور جو لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں وہ یقیناً اس کام کو لے کر کے جس شدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ ان کا جو تعلق تھا۔ یہاں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ عام طور پہ جو بزرگ یا علماء ہوتے ہیں ان سے جو ان کے چاہنے والوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کی زندگی سے ایک عقیدت کا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں شاید وہ تعلق عقیدت سے بہت آگے بڑھ کے کچھ اور تھا جی، جس کو میں نہیں جانتا کہ کیا لفظ ہے وہ، کیا کس لفظ سے اس کی تعبیر کریں گے۔ وہ بڑا مختلف تعلق تھا، اس لیے کہ دنیا بھر سے، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے جاپان ہو، چاہے دوسرے اور ممالک ہوں، جہاں جہاں سے میرے پاس فون آئے ہیں ان تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ سلمان بھائی آپ ہماری تعزیت کریں، کیونکہ ہم بھی اسی طرح یتیم ہوئے جس طرح آپ یتیم ہوئے۔ تو ان کی بہت ساری پلاننگز تھی، مطلب جسے کہتے ہیں کہ مسیحائی چاہتے تھے وہ کہ کسی طرح سے غریب غربا کی مسیحائی کا کوئی نظم ہو جائے، ان کی کفالت کا کوئی نظم ہو جائے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے جی، اور بہت کچھ انہوں نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ اور کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ یہ کام ہے کرنے کا، یہ کام ہے کرنے کا، اور وقت نے ان کو جو جتنی مہلت دی اس میں انہوں نے جتنا کیا ہے وہ بہت ہے جی، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ تشنگی ان کی نظر میں بہت تشنگی رہ گئی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے یہ مشن ہمارے حوالے کیا اور ہمیں یہ تعلیم بھی دی تھی، یہ تربیت بھی کی تھی ہماری، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ جہاں تک وہ لے جانا چاہتے تھے وہاں تک لے کے جائیں، اپنی آخری سانس تک ان کی ہر قربانی کا صلہ ان کو دینے کی کوشش کریں گے، ان کی جانشین بننے کی کوشش کریں گے۔